السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں مہنور راحت۔ ایک نئے ایشو پر بات کریں گے، ڈیجیٹل فائنانسنگ اور دہشت گردی کا خطرہ۔ یعنی کہ اب جنگ صرف میدانوں میں نہیں لڑی جاتی بلکہ ایک نیا محاذ کھل چکا ہے، ڈیجیٹل فائنانسنگ، کرپٹو کرنسی، آن لائن ٹرانسفرز، خفیہ چیلنجز۔ دہشت گرد تنظیمیں اب بغیر کسی سرحد کے پیسے منتقل کر رہے ہیں۔ افغانستان میں موجود جتنے بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں اسی محاذ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ فائنانسنگ پاکستان، ایران، چین اور پورے خطے کے لیے کتنا بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم یہی ڈسکس کریں گے۔ ان تمام بیٹس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عرفان خان۔ بہت شکریہ سر۔ تھینک یو۔ یہ بتائیں سر کہ جو ڈیجیٹل جو فائنانسنگ ہو رہا ہے دہشت گردی کے ذریعے، تو کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، بالکل جس طرح حالات بدلتے جا رہے ہیں تو اس طریقے سے جو جنگیں لڑی جاتی تھیں پرانے زمانے میں اس میں بھی تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ ایک تو جو اسلحے کا استعمال ہے، ویپنز کا استعمال ہے، وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اس پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ انویسٹمنٹ یہ ڈیجیٹل، اس کو ہم ڈیجیٹل ٹیررزم کہہ لیں تو غلط نہ ہوگا، کہ آپ ایک نیریٹو بناتے ہیں کسی ریاست کے خلاف، اس کے اداروں کے خلاف یا کسی فرد کے خلاف۔ تو اب یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں، اور یہ اس لیے عام ہو گئی ہیں کہ جہاں پر آپ کی قانون کمزور ہو، ادارے کمزور ہوں، تو وہاں پر اس طرح کے لوگ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی کرپٹو کرنسی یا پھر حوالہ ہنڈی، اس طرح کے جتنے بھی کاروبار ہو رہے ہیں ان کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے، اور جب تک اکانومی ڈاکومنٹڈ نہ ہو، کہ جس طرح پاکستان میں ہے، تو اس میں پھر یہ جو ٹیرر فائنانسنگ فیکٹرز ہیں یا پھر جو کرپشن کی انوالومنٹ ہیں یا جو اسمگلنگ ہیں، یہ پھر بہت زیادہ عام ہیں، اور اس وجہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند ماہ چونکہ ہمارا آنا جانا ہوا اور ہمیں بریفنگ دی گئی کہ کس طرح یہ جو اسمگلرز ہیں مقامی طور پر، میں پورے پاکستان کی بات کروں گا اور پھر آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بتایا گیا کہ صرف چمن بلوچستان کا جو وہ بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ اور پھر ایران کے ساتھ، روزانہ 6 ارب روپے کی اسمگلنگ ہوتی ہے۔ یہ جو ہماری پیٹرولیم مصنوعات ہیں، تیل ہیں، اس کی 6 ارب روپے روزانہ۔ تو اس کی اگر آپ کیلکولیشن کر لیں تو یہ پھر پورے مہینے کے کتنے بنتے ہیں اور پورے سال، اور اس میں کون لوگ انوالو ہیں، کون ملوث ہیں۔ یہ جو پیسہ آ رہا ہے یہ پھر مختلف جگہوں پر تقسیم ہو رہا ہے۔ اس میں آپ کے ایڈمنسٹریشن جو ادارے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس میں آپ کے جو جوڈیشری ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ اگر کوئی اسمگلنگ کرتے پکڑا گیا تو وہ اسی وقت اس علاقے کے ڈپٹی کمشنر یا کمشنر کو پیسے دے کر یا پولیس کو پیسے دے کر اپنے خلاف جو ایف آئی آر وہ درج کرتے ہیں، اس میں ایسی کلاز ڈالتے ہیں یا اس میں ایسے دفعات لکھتے ہیں کہ وہ بیلیبل ہوں، اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ان کو رہائی ملتی ہے، اور یہ ان کے لیے ایک اب عام روٹین کی بات بن گئی ہے۔ تو اور جب پھر اگر کوئی ایسی دفعات اس میں شامل کی بھی جاتی ہیں اور وہ عدالت چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو ضمانت ملنے میں کوئی مشکل یا دشواری نہیں ہوتی، جج کو بھی پیسے دے کر خریدا جاتا ہے، اور وہ سارا پروسیس اسی طرح چل رہا ہے۔ اب یہ جو بارڈر پہ ہو رہی ہیں، اور گزشتہ چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص کر ہمارا جو خیبر پختونخوا ہے اور جو ٹرائبل بیلٹ ہے، یہ مشہور ہے منشیات کے حوالے سے، ڈرگس کے حوالے سے، اور اس لیے بھی ہیں کہ UNODC کی رپورٹ سامنے آئی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ چونکہ افغانستان ہب ہے منشیات کا،
اور خیبر پختونخوا میں اس لیے بھی زیادہ اس کا استعمال ہو رہا ہے، اس راستے سے اس لیے بھی زیادہ منشیات کی ترسیل ہوتی ہے، نہ صرف پورے پاکستان کو بلکہ آپ کے گلف کنٹریز کو بھی، آپ کے یورپ کو بھی اسی راستے سے جاتی ہیں، کیونکہ آپ کا بارڈر لگا ہوا ہے، یہاں پر جو ناکے لگے ہوئے ہیں وہاں پر اگر پولیس فورس تعینات ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، ایکسائز کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اور یہ جو سپلائی لائن ہے اس کو کٹ کرنے کی بجائے یہ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہاں سے الیکٹڈ لوگ اگر آپ کسی کے خلاف ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہاں کے الیکٹڈ لوگ پھر احتجاج پر اتر آتے ہیں، وہ دھمکیاں دیتے ہیں پولیس والوں کو، ایڈمنسٹریشن کو، تاکہ ان کے جو ووٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں۔ ویڈیوز ابھی سامنے آئی ہیں اور میں حوالہ دوں گا، ایک جرمن ادارہ ہے DW ڈیوچے ویلے، آپ اس کی ایک رپورٹ دیکھ لیں، کافی پرانی ہو گئی ہیں، 3 4 یا 5 سال پہلے کی ایک رپورٹ ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ خیبر میں جو وادی تھیرا ہیں یا ڈسٹرکٹ خیبر ہیں وہاں پر کس طرح یہ جو چرس ہیں افیون ہیں ان کا استعمال لوگ کرتے ہیں، وہاں پر کس طرح ان کے میلے لگتے ہیں، وہاں پر کس طرح ان کی فیکٹریاں ہیں، کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں۔ یہ تو ابھی جو اب لوگ کہہ رہے ہیں اور کہ یہ وزیر اعلیٰ پر الزام لگا رہے ہیں اور یہ ابھی یہ ایشو کیوں اتنا اٹھا ہے اور اس کو کیوں اتنی کوریج دی جا رہی ہے، تو میں سجیسٹ کروں گا کہ 5 6 سال پہلے DW کی ایک رپورٹ ہے اس کو آپ پڑھ لیں۔ 5 6 سال پہلے تو جو یہاں کی حکومت ہیں، جو یہاں کی حکمران جماعت ہیں یا ان کی جو پارٹی ہیں وہ بھی تو گڈ بکس میں تھی، وہ بھی اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر اقتدار کے مزے لے رہی تھی۔ تو اب یہ کہنا کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہو رہا ہے تو 4 5 سال پہلے جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے اور DW نے رپورٹ بنائی ہے وہ کس کے کہنے پر بنائی ہے؟ تو یہ کہانی کوئی نئی نہیں ہے۔ اور پھر یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اس وقت بھی، خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہیں حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے، وہ ڈرگ ڈیلرز ہیں، بالاکنڈ ڈویژن سے ان کا تعلق ہے، وہ بین الاقوامی سطح پر منشیات کی سپلائی کرتے ہیں، ان کے نام آئے ہیں۔ جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے انہوں نے 2 3 سال پہلے جب کچھ لوگوں کو پکڑا، انہوں نے وزراء کے نام لیے جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے کہ یہ وزراء منشیات سمگلنگ میں ملوث ہیں اور یہ باقاعدہ ان کا ایک دھندا ہے، یہ ان کا کاروبار ہے۔ یہاں پر یہ لوگ حکومت میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو پروٹیکشن بھی دیتے ہیں، اپنے آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ ایکسائز کی کیا پھر اتنی اہمیت ہے یا حیثیت ہے کہ ایکسائز ایک اہلکار کی یا پھر DG ایکسائز کی یا پھر سیکٹری ایکسائز کی، کہ اگر کوئی منسٹر اپنے چیف منسٹر کو کہیں کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، وہ اگلے دن اس کا ادھر سے تبادلہ ہو جائے گا۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ سسٹم یعنی اقتدار میں بیٹھ کر اپنے آپ کو تحفظ بھی دیتے ہیں اور بڑے طریقے سے یہ واردات بھی کرتے ہیں کہ یہ منشیات باہر سمگل کریں۔ نام اس پہ کیونکہ جو ایک ویڈیو اس وقت جو منشیات سمگلر تھا اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے اس وقت جس بندی کی ویڈیو بنائی تھی اس میں باقاعدہ طور پر ایک وزیر جس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے اس کا نام لیا تھا کہ وہ اس دھندے میں ملوث ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ جو ٹیرر فائنانسنگ کا جو نیکسس ہیں اور ہماری ہی اسی کمیونٹی میں اور اسی سوسائٹی میں اور اسی حکمرانوں میں، اسی بیوروکریٹس میں، اسی پولیس میں، انہی عدلیہ میں یہ لوگ موجود ہیں، وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور وہ لوگ اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ جب دوسری جانب سے اس کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو یہ لوگ پھر احتجاج پہ اتر آتے ہیں، پھر وہ متعلقہ لوگوں کے ٹرانسفر بھی کرائے جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم اسی طرح چلے۔ تو یہ سارا نظام ہی چل رہا ہے اسی طرح۔ نیا وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا ان کے خلاف کارروائی کرنا کس قدر سنجیدہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کرے؟ دیکھیں، میں تو نہیں سمجھتا، وہ شاید سیاست میں بھی نئے ہیں، وہ جذباتی ہیں، ان کا جو طریقہ سیاست ہیں وہ بھی مزاحمت چاہتے ہیں۔ اگرچہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ مختلف ہوگا، نوجوان ہیں اور تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ سائڈ پہ چلے گا، لیکن انہوں نے دھمکیوں میں، توہین آمیز لہجے میں، کارکنوں کو دھوکہ دینے میں اور ریاست یا اپوزیشن
جماعتوں پر حملہ آور ہونے میں وہ انہوں نے علی امین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے, انہوں نے محمود خان اور پرویز خٹک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے, اور یہ ان کی پارٹی جو قائدین ہیں یہ بھی اسی ایجنڈے پر ہیں کہ ان کو کام نہیں چاہیے. آج میں وہ کل مجھے کچھ ڈاکومنٹس ملے ہیں اور اس میں انتہائی خطرناک ہوا ہے کہ اس صوبے میں تعلیم کے نام پر اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے, بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلا گیا ہے. ابھی حالیہ جو نتائج آئے ہیں میٹرک کے, اس میں جو لوگ فیل ہوئے 80%, کس طرح انہوں سے, ان لوگوں سے, ان اسٹوڈنٹس سے, اس میں غریب یعنی رکشہ ڈرائیور اور دیہڑی دار ان کے بھی بچے ہیں, کس طرح ان طلبہ و طالبات سے 1.5 ارب روپے اکٹھا کیا گیا, کس طرح سافٹ ویئر کے نام پر اور کس طرح یہ پرنٹنگ پریس کے نام پر یہ پیسہ دیا گیا. کیوں یہ ٹھیکہ آپ نے پشاور سے لے کر اسلام آباد کس کے کہنے پر دیا؟ اور یہ ایک نہیں ہے, یہ پورا مافیا ہے. یعنی اس وقت جو اہم ترین بیوروکریسی ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں, 2 ہیں یا 3 ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں اہم پوزیشنز پر بیٹھے لوگ ہیں. اس میں بورڈ کا عملہ بھی ہے, کیونکہ بورڈ کا عملہ وہ بیوروکریٹس کے رشتہ دار ہیں. تو یہ سب مل کر ایک مافیا ہے, اور جان بوجھ کر انہوں نے یہ ایک انتہائی خطرناک کھیل کھیلا ہے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے, کہ جس میں ابھی انکشافات ہو رہے ہیں, جو ڈاکومنٹس مجھے ملے ہیں اور جو آ رہے ہیں کہ کس طرح ان بچوں کو فیل کیا گیا, کس طرح پھر ان بچوں کو اگر کسی کے 2 پیپر ہیں ان سے پیپر 600 روپے لے کر ایڈمیشن کے نام پر جو آپ ری چیکنگ اور ری ٹوٹلنگ اور پھر دوبارہ امتحان دینے کے لیے الگ فیس, اور پھر 65,000 اسٹوڈنٹس دوبارہ انرول ہونے کے لیے 3,000 کا الگ فیس. یہ ایک بہت ہی انہوں نے کیلکولیٹڈ گیم یا کھیل کھیلا ہے. لیکن چونکہ چیزیں چھپتی نہیں, ڈیجیٹل دور ہے, کہ کس حد تک آپ ان باتوں کو چھپائیں گے, کس حد تک آپ ان چیزوں کو چھپائیں گے, کہ اگر آپ کے ای مارکنگ سسٹم کیوں آپ نے اس کو آپ ناکام بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ای مارکنگ سسٹم میں کیوں آپ اس میں اگر ہیومن انٹرفیرنس آپ نے ختم کی ہے, اس کی اگر مداخلت آپ نے ختم کی ہے, تو پھر کیوں دیگر جو آپ کے لازمی پرچے ہیں اس میں آپ نے ہیرا پھیری کی ہیں, کیوں یہ 1 ارب روپے آپ نے صرف ایک ایگزام میں, ابھی مزید ایگزام آئیں گے ہر سال, یہ 1 ارب روپے ڈاکہ ڈال کر یہ کس کے جیب میں جا رہا ہے؟ سرکار سے, یہ سرکار کے خزانے سے یہ پیسہ کن 4 5 6 لوگوں کے جیبوں میں جا رہا ہے؟ اور یہ پھر اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو اتنا آپ نے ظلم کیا, کہ ہم نے بھی سوال اٹھایا تعلیمی نظام پر کہ خیبر پختونخوا میں تعلیمی نظام کا یہ حال ہے کہ 80% اسٹوڈنٹس فیل ہوئے ہیں. بالکل. لیکن بیہائنڈ دی سین کیا ہو رہا تھا؟ جس وقت کمان کی تبدیلی ہو رہی تھی, جس وقت علی امین کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی تھی, جس وقت سہیل افریدی اپنے عہدے کا حلف لے رہے تھے, جس وقت وہ لوگ ان میں مصروف تھے, اور جس وقت کیبنٹ بن رہی تھی, تو پوری کی پوری حکومت کی توجہ اس طرف تھی, اور یہاں پر جنہوں نے وہ کرنا تھا وہ کر دکھایا. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں اس موضوع پر یا اس ٹاپک پر کہ اس میں تحریک انصاف کے یا سہیل افریدی صاحب یا علی امین یا مینا خان یا XYZ یہ لوگ ملوث ہیں. میں بالکل ان پہ الزام نہیں لگا رہا. وہ اپنے حکومت کی تبدیلیوں میں مصروف تھے, اور ان کی بے خبری میں جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا, جن لوگوں نے 1 ارب 50 کروڑ روپے تقریباً لوٹ لیے, ان کا جواب کون دے گا؟ جواب ہم انہی سے مانگیں گے, کیونکہ حکمران یہ لوگ ہیں. تو تعلیم کے نام پر بھی یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں. شاید ہی آپ نے سہیل افریدی کی بات کی, ان کو اس بات کا علم نہ ہو, اور میں نے جس طرح کہا کہ اس معاملے میں ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا. وہ تو اپنے وزارت اعلیٰ اس میں مصروف تھے, کیبنٹ بنانے میں مصروف تھے, کمان کی تبدیلی ہو رہی تھی, اور جنہوں نے واردات ڈالنی تھی بیچ میں انہوں نے یہ کام کر دیا. صوبائی حکومت امن و امان کے بجائے سیاست میں بہت ہی ایکٹیو ہے. کیا کہیں گے اس کو, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ احتجاج کرتے ہیں, کل بھی انہوں نے کوئی احتجاج کیا تھا. بالکل, میں نے جس طرح ذکر کیا نا کہ سہیل افریدی صاحب
ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنی لائن تھوڑی شفٹ کر دیں گے، لیکن جس طرح کا لب و لہجہ، توہین آمیز لب و لہجہ وہ اپنے پولیس کے لیے، وہ اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے، بیوروکریسی کے لیے، ان لوگوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو شاید آنے والے دنوں میں ان کے لیے بھی مشکلات ہوں۔ اگر امن و امان آپ اس طرح کے تقاریر سے، جذباتی تقاریر سے لے کر آ سکتے تھے تو شاید اب خیبر پختونخوا میں امن ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بیٹھیں، آپ فوج کے ساتھ بیٹھیں، آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ بیٹھیں، آپ اپنے چیف سیکرٹری آئی جی کو ان کے ساتھ بٹھائیں، آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں۔ جو بارڈر کا ایشو ہے یہ پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے، نہ ان کا ڈومین ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، وہ ہی اس سے نمٹیں گے۔ صوبے کے اندر جتنی بھی ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہیں۔ اگر پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، پولیس کی کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے، تو آپ سیکیورٹی فورسز سے ہیلپ لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ امن ہو، وفاقی حکومت یا فوج بھی چاہتی ہیں کہ امن ہو۔ پھر اختلاف کس بات کا؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ لوگ امن چاہتے ہیں تو اختلاف کس بات کا؟ صوبائی حکومت وفاق کے ساتھ کیوں بیٹھنے کو تیار نہیں؟ صوبائی حکومت فوج کے ساتھ کیوں بیٹھنے کو تیار نہیں؟ اگر یہاں پر مسئلہ ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے، ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ آئی بی اوز دیکھ رہے ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، کہ فوج، سیکورٹی فورسز، انٹیلیجنس بیسڈ اور پولیس یہ ملیٹنٹس کو مار رہے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ اس کو مار رہے ہیں تو صوبائی حکومت کو پھر کیا تکلیف ہے؟ یہ پھر کیوں بیٹھنے کو تیار ہے؟ صوبائی حکومت بھی چاہتی ہے کہ امن ہو، لیکن اگر صوبائی حکومت کو یہ خوف ہو کہ یہ ان ملیٹنٹس کے خلاف بیان دینے سے ان کا سیاسی کیریئر یا ان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ نشانہ بن سکتی ہیں، جس کا ان کو خوف ہے، تو یہ پھر میرے خیال میں یہ اس صوبے کے ساتھ اور عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ افغانستان اور بھارت کے قربت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت سے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ بھارت اب پراکسی جنگ لڑ رہا ہے افغانستان کے ذریعے۔ یہ تو اب سے نہیں، کب سے لڑ رہا ہے، اور چیزیں اب بالکل کھل کر واضح آ گئی ہیں۔ 9-10 مئی کا جو کچھ ہوا، رافیل، دنیا نے دیکھا اس کو، وہ جنگ ابھی بھی ختم نہیں ہے۔ اب وہ لوگ اسٹریٹجی چینج کر رہے ہیں۔ جس طرح میں نے نیریٹو کا ذکر کیا کہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو افغانستان میں ملیٹنٹس ہیں ان کو وہ کتنی فنڈنگ کر رہے ہیں، ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے باوجود ابھی تک وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ براہ راست اگر وہ لڑائی کرتے ہیں ان کا بھی ان کو اندازہ ہو چکا ہے۔ اب وہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، سوشل میڈیا جس طرح کو ہم کہتے ہیں، ایکس اکاؤنٹ ہیں، فیس بک ہیں، دیگر ہیں، اسی پہ نیریٹو بنانے کے لیے وہ سرگرم ہو گئے ہیں۔ نئی دلی میں بیٹھ کر انہوں نے افغان کے نام پر اکاؤنٹس بنائے ہیں۔ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ نئی دلی سے را کے جو فنڈڈ اکاؤنٹس ہیں جو افغان باشندوں کے نام پر بنائے گئے ہیں، وہ نیریٹو بنا رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ بالکل، تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس میں بھی ان کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ اس میں بھی ان کو کامیابی نہیں مل رہی، اور جو کاؤنٹر اٹیکس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں پاکستان کی طرف سے، اور چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ تو ہر بات استعمال کر رہا ہے ہندوستان کی، جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے۔ ابھی تو تجارت بھی شروع کی ہے۔ ابھی ان سارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے لڑائی لڑی، اس میں آپ ناکام ہو گئے، آپ نے ملیٹنٹس کو سپورٹ کیا، اس میں آپ ناکام ہوئے، آپ نے نیریٹو بنانے کی کوشش کی ڈیجیٹل ٹیررزم، اس میں آپ ناکام ہوئے۔ تو اب یہ کیا کرتا ہے کہ افغانستان کو ساتھ ملا کر ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور بیچ میں وہ کام کریں جو دہائیوں سے وہ کرتے آ رہے ہیں، یا پھر جو ایران کے ساتھ انہوں نے کیا۔ بہت شکریہ عرفان صاحب اپنے انسائٹس دینے کے لیے۔ ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ آج کے لیے ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔